اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن ترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 160 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی الارض نفس منفوسۃ یعنی اليوم یأتی علیہا 100 سنۃ. آج کے دن زمین پر جو بھی نفس موجود ہے اس پر 100 سال نہیں گزریں گے، یعنی اس مدت کے اندر وہ ضرور مر جائے گا. اکثر یہی کی ہوتی ہے، اکا دکا شاذ، وہ اس کا اعتباری کوئی نہیں ہوتا. وفی الباب عن ابن عمر و ابی سعید و بریدۃ ھذا حدیث حسن. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن ہے. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله وابي بكر بن سليمان وهو ابن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم ابن عبداللہ سے اور ابو بکر ابن سلیمان سے. ابو بکر ابن سلیمان یہ ابن ابو حسمہ ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ صلاۃ العشاء فی آخر حیاتہ فلما سلم قام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فقال، اور ارشاد فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہذہ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. کیا تمہیں معلوم ہے جو لوگ آج کی اس رات میں زمین پر زندہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا. قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فوہل الناس فی مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک فیما یتحدثونہ بہذہ الاحادیث نحو 100 سنۃ. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنے میں غلطی کی جو وہ اس قسم کی احادیث میں 100 سال کے بارے میں بیان کرتے، یعنی لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ 100 سال بعد گویا قیامت ہی آ جائے گی. وَإِنَّمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد يريد بذلك ان ينخرم ذلك القرن. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے معنی یہ ہے کہ 100 سال کے بعد اس صدی کے لوگ وہ ختم ہو جائیں گے. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی احادیث ان کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اس وقت روئی زمین پر موجود ہے وہ 100 سال کے اندر ضرور مر جائے گا.
اب یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سال بعد قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ آخری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی وہم کا ازالہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، نہ، بلکہ آج جو لوگ زندہ ہیں وہ 100 سال بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ اور عمومی طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں، ایک آدھ وہ کل معدوم ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں حضرات کہ الشاذ کل معدوم، یہ شاذ جو ہوتے ہیں یہ معدوم نہ ہونے کے برابر۔ تو ایک آدھ کی استثناء تو ہر جگہ ہو ہی جاتی ہے، بعض اوقات بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، پورے بستی میں، گاؤں میں، شہر میں ایک شخصیت، ایک بزرگ ایسی ہوتی ہے جس کی عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے، ورنہ بمشکل ہی کوئی ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد 100 سال کا زمانہ ہے کہ 1 صدی بعد پھر یہ موجودہ لوگ زندہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کی جگہ کئی اور نسلیں آ چکی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی بھی موجودہ لوگوں میں سے زندہ نہیں ہوگا، تو حضرت خضر علیہ السلام بھی اس میں داخل ہے یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں، یہ دو باتیں یہاں پر حل طلب ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہم حضرات کے نزدیک حضرت خضر وفات پا چکے ہیں، اور وہ استدلال چند چیزوں پر کرتے ہیں، کچھ آیات روایات پر۔ پہلا جو ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اب یہ ایک قانون ہے کہ اللہ جل شانہ نے کسی انسان کے لیے وہ ہمیشگی نہیں مقرر فرمائی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ باقی رہے، تو اسی کو استدلال میں امام بخاری رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا اس حدیث مبارک کو پیش کرتے ہیں، حدیث الباب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض نفس منفوسۃ یعنی الیوم یأتی علیہا 100 سنہ۔ تیسرے نمبر پر جو دلیل پیش کرتے ہیں امام بخاری، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان بھی لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے۔ دوسری طرف جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، ان کے بھی استدلالات ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ تمام روایات، واقعات اور مشاہدات جن سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات معلوم ہوتی ہے یا جن سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری دلیل ان حضرات کی جمہور کی کہ ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ کوئی چل رہا ہے، پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ حضرت خضر ہے جو اس بات کی بشارت دینے آئے تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز انصاف کے ساتھ نظام حکومت چلائیں گے۔ تو یہ جمہور کے دلائل ہوئے۔ پھر امام بخاری کے دلائل سے جمہور جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، خلد یعنی ہمیشہ رہنے کی نفی ہے، طویل عمر اس میں داخل نہیں ہے۔ حضرت خضر کے لیے خلد نہیں ہے بلکہ ان کے لیے طویل عمر ہے۔ دوسرا اس حدیث الباب، تو اس صدی کے لوگوں کا خاتمہ مراد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جو تیسری دلیل ارشاد فرمائی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو دیکھیے جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ضروری نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن و سنت کی کسی قطعی دلیل سے نہ تو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات ثابت ہے اور نہ ہی وفات، اور چونکہ اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے تو اسی لیے اس میں توقف، سکوت اور خاموشی اختیار کرنا یہ بہتر ہے۔ دوسری اس روایت میں قید آئی ما علی الارض، علی الارض
زمین کی قید سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور شیطان یہ دونوں اس سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر ہیں اور شیطان کا تخت پانی پر ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر بھی اس قید سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس وقت زمین پر نہیں تھے بلکہ پانی پر تھے، تو گویا کہ یہ تینوں اس قید سے مستثنا ہوں گے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی النہی عن سب الریاح، یہ باب ہواؤں کو برا بلا کہنے کی ممانعت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن شہید قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی اسحاق ابن ابراہیم ابن حبیب ابن شہید نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے حبیب ابن ابو ثابت سے، انہوں نے زر سے، انہوں نے سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصبوا الریح فاذا رأیتم ما تکرہون فقولوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہواؤں کو برا بلا مت کہو، جب تمہیں ایسا محسوس ہو جو تمہیں ناگوار ہو، فقولوا تو یوں کہو اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فی، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس ہوا کی بہتری اور اس چیز کی بہتری جو اس میں ہے، اور اس چیز کی جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّهِ، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا میں ہے، اور اس بات کے شر سے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ وفی الباب عن عائشة وابی ہریرة وعثمان بن ابی العاص وانس وابن عباس وجابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، عثمان بن ابو العاص، انس ابن عباس اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے اور اس کی روایت حدیث الباب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر بعض اوقات تیز ہوائیں، طوفانی قسم کی ہوائیں وہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دے، نقصان پہنچائے، کوئی اور نقصان کر دے، تعمیری لحاظ سے دوسرا کوئی نقصان کر دے، تو ان ہواؤں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ اس کی جگہ ایک دعا ارشاد فرمائی، ایک دعا امت کو سکھلائی کہ جب کوئی ایسی قسم کی صورتحال ہو، ایسی ہوا ہو، تو اس وقت یہ عمل رکھو تو اللہ جل شانہ آپ کو اس میں سلامتی نصیب فرمائے گا، اس میں عافیت نصیب فرمائے گا۔ دعا وہ یہی ہے، اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به۔ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے اس ہوا کی بہتری اور اس چیز کی بہتری جو اس میں ہے، اور اس چیز کی خیر جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، وخیر ما امرت به، ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا میں ہے، وشر ما امرت به، اور اس بات کی شر سے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا ہے اس کے بھی شر سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی جو بھی اس کے بارے میں اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔
تو یہ دعا مانگنی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز عافیت اور سلامتی نصیب ہوگی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔